Thank you for your subscription and likes. Keep watching Jago with Qayyum Khan's channel. You can share your thoughts with us and drop your questions in the Q&As. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم لوگ آپس میں جان پہچان کے ساتھ زندگی گزارو. یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے ہاں تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہے. کیا یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور بخوبی جاننے والا ہے؟ یہ سورہ ہجرات. قطر میں آئے ہوئے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک کے مذکورہ پیغام کو، میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کے مذکورہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ترجمہ میں نے عرض کیا، اس کو سنا گیا. ان کی زبانوں میں ارینجمنٹ کیے گئے تھے ان کو سنانے کے لیے. ہر ایک نے اپنی اپنی زبانوں کے ساتھ ان کو سنا اور انہیں احساس ہوا کہ ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت میسج دنیا کو کیا. قطر کے حکمران تمیم بن حمد نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اب یہ آگئی وہ بات، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے انہوں نے افتتاح کے موقع پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا. اچھا، یہ پہلا ورلڈ کپ تھا پوری مسلم دنیا میں جو کسی مسلمان ملک میں، فیفا کا ورلڈ کپ کسی مسلمان ملک میں ہو رہا تھا. اچھا، اس کا جو دلچسپ پہلو ہے، آگے بہت سارے دلچسپ پہلو آئیں گے، یہ اپنی نوعیت سے بڑا منفرد ورلڈ کپ ہے. اور اس کے لیے جس کو منتخب کیا اس کا نام خانم مفتاح، 2002 میں پیدا ہونے والا بچہ 2022 کے ورلڈ کپ میں تلاوت کلام پاک سے، وہ قاری بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، تو اسکالر ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، اس نے ایم اے سیاسیات، ماسٹر میں سیاسیات کیا ہوا ہے. اور وہ زمین سے بمشکل 3 یا 4 ٹانگیں وغیرہ نہیں ہیں اس کی، اور 3 یا 4 فٹ زمین سے وہ بمشکل 3 فٹ سم تھنگ اس طرح کا ہے. اور وہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اب وہ جو قاری خانم مفتاح ہے، اس کی داستان حیات جو ہے وہ بڑی ایمان افروز ہے. اس کا جو جڑواں بھائی تھا اس کا نام ہے احمد مفتاح. یہ دونوں بھائی شکم مادر میں تھے کہ ماں باپ نے یہ قربانی دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا. اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے یہ پیدا نہیں ہوا، اور ایسا بچہ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد بھی یہ دنیا میں چند گھنٹے، چند مہینے یا چند سال گزارتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ 2002 میں پیدا ہونے والے بچہ آج 20 سال کا ہے اور فیفا ورلڈ کپ کے افتتاح کے لیے اس کو منتخب کیا گیا. افتتاح کی تقریب جو ہے وہ بڑی منفرد ہوئی. افتتاح کی تقریب میں جو امیر قطر ہیں، جو ادھر کے کنگ ہیں، تمیم بن حمد، اپنے والد محترم حمد بن خلیفہ، ان کی شرٹ، وہ جب صحرا تھا تو صحرائی زمین پر جب ترقی نہیں کی تھی تو اس نے اپنے والد کی جو شرٹ ہے، فٹ بال شرٹ، وہ بھی فٹ بال کھیلتے تھے. یہ عربوں کا مقبول کھیل ہے یہ بھی، اور یورپ میں بھی یہ کھیلا جاتا ہے.
اور اس نے اپنے والد کی تلاوت کے بعد اپنے والد کی شرٹ پر، والد صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اس کے، تو جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، تو امیر قطر نے والد کی شرٹ پر دستخط کر کے تو اس کا افتتاح کیا۔ سو یہ ماں باپ سے محبت کی بھی ایک داستان، اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی ایک چیز بڑی مشعل راہ ہے۔ اور وہ شرٹ 50 سال پہلے تھی جب قطر میں غربت تھی، کھیل کا کوئی میدان نہ تھا، کھلے ریتلے میدان میں یہ میچ کھیلا گیا تھا، اور دستخط کے وقت جب وہ امیر قطر دستخط کر رہے تھے تو باپ جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور خوشی اور مسرت کے بڑے دلکش جو ہے وہ اس وقت جذبات تھے اور دیکھنے کے قابل تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ورلڈ کپ مدتوں یاد رہے گا۔ خانم مفتاح جو ہے وہ 20 سال کا نوجوان ہے، وہ ہاتھ جو ہے اپنے مذہبین پر رکھ کر چلتا ہے۔ خانم مفتاح اپنے ہاتھوں کو کام تو لیتے ہی ہیں، لیکن ان سے پاؤں کا کام بھی لیتے ہیں، ہاتھوں سے ہی پاؤں کا کام لیتے ہیں۔ وہ دستانے پہن کر وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، اور وہ فٹ بال کی دنیا کے بڑے سٹار ہیں، فٹ بال کی دنیا کے بڑے سٹار ہیں، ہاتھوں سے کھیلتے ہیں۔ اور یہ معذوروں کے لیے بھی ایک بڑی وہ ہے، حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ معذور ہو کر بندہ یہ نہیں ہے کہ بالکل گھر بیٹھ جائے۔ بڑے بڑے چیلنجز آگے میں آ کر بتاتا ہوں آپ کو کہ بڑے بڑے چیلنجز جو ہے وہ مفتاح نے ایکسیپٹ کیے۔ وہ بہترین جو خانم مفتاح ہے وہ ایک بہترین فٹ بالر تو ہے ہی، وہ بہترین تیراک بھی ہے، اور مختلف مقابلوں میں وہ انعامات بھی حاصل کر چکا، اور ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ اس کی آئس کریم کی 63 فیکٹریاں ہیں خانم مفتاح کی، اور اس کا وسیع کاروبار ہے، اور اپنی اس کمائی سے وہ معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے پوری دنیا میں، نہ صرف قطر میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اس کو اس کی خدمات کے بعد اس 20 سالہ معذور نوجوان کو امیر قطر نے اس کا جو سفیر ہے وہ مقرر کر دیا ہے قطر کا، کہ وہ پوری دنیا میں جائے اور قطر کی نمائندگی کرے۔ تو فلاح بہبود کے کاموں میں وہ جاتا ہے اور نمائندگی کرتا ہے۔ خلیجی ممالک کے پہاڑی علاقوں میں جو سب سے بڑی چوٹی ہے اسے جبل شمس کہا جاتا ہے۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اسے جبل شمس کہا جاتا ہے، اور خانم مفتاح اس چوٹی کو سر کر چکے ہیں، جبل شمس کو وہ سر کر چکے ہیں، اور اب وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں کہ اب میں نے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر خانم مفتاح کے تقریباً 36 لاکھ فالورز ہیں، 36 لاکھ فالورز ہیں خانم مفتاح کے۔ وہ ایک تو رائٹر بھی ہے بے شمار کتب کا، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے پوری دنیا میں۔ وہ قطر کا نام روشن کر رہا ہے، اور اسلام جو ہے اس کی ایک اچھی پکچر جو ہے، ایک پازیٹیو پکچر جس کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اور اسلام کو وہ اس کے بارے میں جو دنیا کے منفی خیالات ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ وہ قرآن پاک کا قاری تو ہے ہی،
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک شکر گزار مومن ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے, کوئی گلہ نہیں کرتا, کوئی شکوہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے, اور ہر وقت وہ اپنا اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے معذور ہونے کے باوجود. سو گلہ نہیں, شکوہ نہیں, صرف شکر گزاری ہے. وہ ہر وقت شکر گزاری میں رہتا ہے اور شکر گزاری کرتا رہتا ہے ہر وقت. اور اس پر پوری دنیا میں اور خاص طور پر قطر میں جو امیر قطر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو منتخب کیا, اس قاری کو, اس معذور کو, حافظ قرآن کو, اور جس نے معذوری کو اپنایا نہیں بلکہ نئے چیلنجز جو دنیا کے ہیں ہر لحاظ سے ان کو ایکسیپٹ کیا. آپ کے لائکس اور سبسکرپشن کا شکریہ. کیپ واچنگ جاگو وتھ قیوم خان's چینل. آپ اپنے سوالات اور موضوعات ہمیں دی گئی آئی ڈیز پر بھی بھیج سکتے ہیں.